ایک بہت ہی دلچسپ اور تاریخی واقعہ ہے، غور سے سننا۔ ایک بزرگ کا گزر کسی جنگل سے ہو رہا تھا اور وہ اپنی مستی میں چلے جا رہے تھے۔ ایک بیابان راستے میں جنگل پڑا جو بہت خطرناک بھی تھا اور عجیب و غریب بھی تھا۔ ایسے بیابان اور سنسان جنگل میں ان بزرگ نے دیکھا کہ ایک دور ایک گنبد نظر پڑ رہا ہے۔ جب ایسے جنگل میں ان بزرگ نے اس گنبد کو دیکھا تو آپ کے ذہن و دل میں دلچسپی پیدا ہوئی کہ لاؤ دیکھیں یہاں اس گنبد کا کیا کام ہے اور یہ گنبد یہاں ہے کیوں۔ یہ بزرگ اس گنبد کی طرف بڑھتے ہیں۔ گنبد کے پاس جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ گنبد ایک مقبرے پر ہے، اس کے نیچے ایک مقبرہ بنا ہوا ہے۔ تو آپ کے دل میں اس مقبرے کو دیکھنے کا بہت جذبہ پیدا ہوا اور اس مقبرے کی طرف بڑھ گئے۔ جب اس مقبرے کی طرف بڑھے اور اس کے اندر داخل ہوئے تو آپ حیران رہ گئے۔ ایسے بیابان جنگل میں یہ مقبرہ اور اس مقبرے کی ایسی عالی شان عمارت، بڑا ہی خوبصورت اور بڑا دل کو بہلانے والا یہ مقام تھا، یہ بلڈنگ تھی، یہ عمارت تھی۔ آپ نے دیکھا اس عمارت کے اندر داخل ہو کر تو اس عمارت کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا تخت رکھا ہوا تھا اور اس تخت کے اوپر ایک انسان کی باڈی، لاش رکھی ہوئی تھی۔ آپ کو اور حیرانیت ہوئی، آپ بہت حیرت زدہ ہوئے اور اس سچائی کو جاننے کی کوشش کرنے لگے کہ آخر ہے کیا، یہ کیا معمہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ اس بیابان جنگل میں اتنا عالی شان محل، مقبرہ اور اس کے اندر بیچوں بیچ ایک بڑا سا تخت اور اس کے اوپر ایک انسان کی لاش یعنی ڈھانچہ رکھا ہوا ہے۔ آپ اس تخت کے قریب گئے اور کسی طرح سے کوشش کر کے اس تخت کے اوپر چڑھ گئے۔ جب آپ اس تخت کے اوپر چڑھے تو آپ نے دیکھا کہ اس تخت پر جہاں وہ انسانی لاش ڈھانچہ رکھا ہوا تھا اس کے برابر میں بڑی سی ایک تلوار رکھی ہوئی تھی اور اس تلوار پر عبارت بڑے بڑے لفظوں میں لکھی ہوئی تھی، جس کو پڑھنے کے لیے آپ اس کی طرف بڑھے اور اس کو پڑھنے لگے۔ بہت حیران ہوئے، حیرت زدہ ہو کر آپ اس مضمون کو پڑھنے لگے۔ معلوم ہے اس تلوار پر کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ کہانی کیا تھی؟ تلوار پر لکھا ہوا تھا کہ میں قوم عاد کا ایک بادشاہ تھا اور بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑے شان و شوکت کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اللہ نے مجھے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں 12,000 شادیاں کی تھیں، میرے 12,000 بیویاں تھیں اور مجھے اللہ نے 8,000 بیٹوں سے نوازا تھا۔ 8,000 اللہ پاک نے مجھے بیٹے دیے تھے اور میری عمر 1,300 سال یعنی 1,300 سال میں نے عمر پائی تھی۔ اس دنیا میں میں موجود رہا اور بہت سارے دن میں نے بادشاہت کی، سلطنت چلائی، لیکن اس کے بعد بھی میں اللہ کی ان تمام دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کر سکا اور نہ شکر گزار بندہ بن گیا، بلکہ بندہ کیا بن گیا، میں بہت آگے بڑھ گیا۔ مجھے اس دولت نے، اس محل نے، ان زیورات نے، شان و شوکت نے گمراہ کر دیا۔ میں بجائے خدائے تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے، اس کی دی ہوئی نعمتوں کی شکریہ ادا کرنے کے، میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا اور میں لوگوں سے یہ
زور دے کر دباؤ بنا کر ان پر یہ دعویٰ کرنے لگا کہ میں خدا ہوں، میری پرستش کرو۔ بس یہ مجھ سے بھول ہوئی۔ جب یہ دعویٰ میں کرنے لگا، اس دوران میرے زمانے میں ایک اللہ پاک نے پیغمبر کو بھیجا۔ ان پیغمبر نے مجھے بہت سمجھایا، زندگی کی سچائی، دونوں جہاں کی سچائی سے آگاہ کیا، بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن شیطان مجھ پر ایسا مسلط تھا اور مجھے اس نے ایسا گمراہ کر رکھا تھا کہ میں راہ راست پر نہیں آیا، خدائی کا دعویٰ کرتا رہا اور اس کی ناشکری کرتا رہا۔ پھر ہوا یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت مجھ سے ناراض ہو گئی، وہ اللہ کے پیغمبر کہیں چلے گئے۔ ایسی قدرت خداوندی مجھ سے ناراض ہوئی کہ میرے ملک میں قحط مسلط ہو گیا۔ میرے یہاں کوئی فصل، کوئی فروٹ، کوئی میوہ، کوئی چیز اگتی ہی نہیں تھی، ہوتی ہی نہیں تھی۔ قحط ہو گیا، انسان مرنے لگے، بھوک سے لوگ اپنی جان گنوانے لگے۔ جب یہ حال میرے ملک کا ہوا تو میں نے پریشان ہو کر دوسرے ملکوں سے مدد چاہی کہ میرے ملک میں غلہ نہیں ہو رہا، اناج نہیں ہو رہا ہے، پھل فروٹ اور میوے کچھ بھی نہیں ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ بادشاہ لوگ ہماری مدد کرو، دوسرے ملکوں سے غلے بھجواؤ، میوہ بھجواؤ اور کھانے پینے کی جو بھی اشیاء ہوتی ہیں وہ بھیج کر آپ ہماری مدد کرو اور ہماری جانوں کو بچانے کی کوشش کرو۔ لہٰذا دوسرے ملک سے لوگ اناج، غلے، میوے، پھل، تمام طرح کی اشیاء ہمیں بھیجنے لگے، لیکن بدقسمتی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی غضبناک ہوئی، جب وہ اناج، وہ غلے، وہ میوے ہمارے ملک کی سیما میں داخل ہوتے تھے، ہمارے ملک کے اندر جب آتے تھے تو وہ تمام طرح کے اناج، میوے، غلے سب مٹی بن جایا کرتے تھے۔ اللہ کا یہ بڑا عذاب مجھ پر نازل ہوا تھا۔ خیر، جب وہ مٹی بن جایا کرتے تھے تو ہماری رعایا پریشان ہو گئی، میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ بہرحال لوگ بہت سارے جان گنوانے لگے اور ہمارے ملک کو چھوڑ کر لوگ ادھر ادھر دوسرے ممالک میں جانے لگے۔ حد یہ ہوئی کہ 7 دن کے بھوکے پیاسے اور فاقہ کشی سے مجبور جو میرے محل کی میری بیویاں تھیں، میرے بچے تھے، میرے غلام تھے، میرے خادم تھے، نوکر تھے، وہ سب مجھے چھوڑ کر اس محل سے چلے گئے۔ میں تنے تنہا اس بڑے محل میں رہ گیا جہاں چاروں طرف وہ چیزیں تھیں، سونے زیورات تھے، چاندی تھی، بہت سارے قیمتی ہیرے جواہرات تھے، ان سب کو میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے بھوک نے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا، موت کے قریب کر دیا تھا، اور یہ قیمتی جن پر مجھے غرور تھا وہ چیزیں میرے کسی کام اس وقت نہیں آ پا رہی تھیں۔ اسی دوران میں پریشان ہو کر میں نے سوچا ہو سکتا ہے میں موت کے قریب ہوں، زندگی کے کچھ آثار نظر آ جائیں، کوئی ہمدرد ایسا مل جائے جو مجھ پر رحم ترس کھائے اور کوئی کھانے کی چیز دے دے۔ میں یہ سوچ کر محل کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ محل کے دروازے پر آ کر بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص اناج کے چند دانے اپنی مٹھی میں لیے ہوئے ہے، جو شہر کا غریب آدمی ہے، اس کی مٹھی میں اناج کے دانے ہیں اور وہ ایک ایک دانہ کر کے بڑے مزے سے اور بڑے شوق سے کھا رہا ہے، ہنستا مسکراتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے اس شخص کو آواز دیا اور آواز دے کر کہا، یہ تمہارے ہاتھ میں مٹھی میں جو اناج کے دانے ہیں، ان کے بدلے، ان کے عوض میں نے ایک برتن بھر کر بیش قیمت ہیرے، جواہرات اور نایاب گوہر اس میں وہ سب اس برتن میں بھرے، اور وہ برتن اس کی طرف بڑھایا اور کہا کہ اس اناج کے دانوں کے بدلے میں یہ بیش قیمت چیزیں
مجھ سے لے لو اور یہ اناج کے دانے مجھے دے دو، میں موت کے قریب ہوں، ہو سکتا ہے یہ دانے کھا کر میں کچھ دیر اور زندہ رہ لوں۔ خیر، یہ شخص مسکرایا اور مسکرا کر بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ حضور، یہ بیش قیمت ہیرے جواہرات، سونے چاندی، یہ سب کچھ آپ کو مبارک ہو۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی یہ نعمت غلہ اناج کے دانے مبارک ہو۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف سے چلا گیا، اناج کے دانے کھاتے ہوئے مستی سے جیسے آیا تھا اسی طرح وہ چلا گیا، اور میں ان بیش قیمت ہیرے جواہرات کو مجبور ہو کر دیکھتا رہا، آنسو برساتا رہا۔ موت میرے قریب تھی، بھوک نے اتنا تڑپایا، اس شدت سے مجھ کو بھوک لگی اور میں فاقے کی مار سے مر گیا، مجھ کو موت آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکر گزار بندہ میں موت کی آغوش میں چلا گیا۔ خبردار، کبھی بھی کسی بھی حال میں جسے تم دنیا کی بیش قیمت چیزیں سمجھتے ہو، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، پراپرٹی، بنگلے، محل، یہ سب کسی کام کے نہیں ہیں، ان پر گھمنڈ کبھی مت کرنا۔ جب آپ کے فاقے کی نوبت آتی ہے اور آپ کے پیٹ کو جو چیز بھرتی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس رزق کی قدر کرو، یہ بیش قیمت ہے۔ اس کے مقابلے کبھی بھی ان ہیرے جواہرات، سونے چاندی، پراپرٹی کو اہمیت مت دو، یہ کچھ نہیں ہے، خاک دھول ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اناج کی، غلے کی اور جو کھانے کی اشیاء ہیں ان کی قدر کرو، کسی بھی حال میں ان کی بے قدری ہو نہ پائے۔ ناظرین، آپ کو یہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ایسے ہی آئندہ آپ کے سامنے ہم واقعات لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔